السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم روم ہیٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے واٹ کا ہوتا ہے، سنگل راڈ پر اور ڈبل راڈ پر یہ کتنے واٹ لیتا ہے، میٹر کے تھرو چیک کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ایک دن میں اور پوری مہینے میں کتنے یونٹس خرچ کرتا ہے۔ یہ انٹین کمپنی کا ہیٹر ہے، اس کی پاور 800 واٹ دی ہوئی ہے، یعنی 400 واٹ کی 2 راڈز اس میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی واٹس کو ہم میٹر کے تھرو بھی چیک کر کے کنفرم کر دیتے ہیں۔ اس کا ماڈل نمبر N8866 ہے۔ یہاں پر اس ہیٹر کا سلیکٹر سوئچ دیا ہوا ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو آن آف بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی موڈز یعنی سنگل راڈ پر چلانا ہو یا ڈبل راڈ پر تو وہ بھی ہم اس سوئچ کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں۔ اس ہیٹر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں نچلی سائڈ پر اس کا ایک سیفٹی پش اپ بٹن دیا ہوا ہے۔ جب ہیٹر کو کسی سرفیس یعنی ٹیبل وغیرہ پر رکھا جاتا ہے تو یہ بٹن پش ہو کر راڈز کو آن کر دیتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہیٹر اپنی جگہ سے گرے تو یہ بٹن آٹومیٹیکلی ہیٹر کو آف کر دیتا ہے اور کسی بھی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اب ہم اس کو میٹر کے تھرو چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ سنگل راڈ پر اور ڈبل راڈ پر یہ کتنی واٹ کنزیوم کرتا ہے۔ انرجی میٹر کے 5 نمبر ریڈنگ انسٹنٹینیس لوڈ یعنی موجودہ لوڈ جو اس میٹر پر چل رہا ہے کے ذریعے ہم اس کو کنفرم کر دیتے ہیں، پھر اس کی کیلکولیشن کر کے یونٹس بھی نکال دیتے ہیں۔ میل فیمیل پلگ کو میں نے میٹر کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ پر لگا دیا ہے۔ میل پلگ کو سپلائی میں لگا دیتے ہیں، جبکہ فیمیل پلگ کے ذریعے ہیٹر کو سپلائی فراہم کر دیتے ہیں۔ ہیٹر کا ایک راڈ چلا کر اس کی پاور معلوم کر دیتے ہیں کہ کتنے واٹ کی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر کی 5 نمبر ریڈنگ پر اس ہیٹر کا لوڈ 0.40 کلو واٹ شو ہو رہا ہے۔ 0.40 کلو واٹ کو واٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے 1000 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ 1000 سے ملٹیپلائی کرنے پر اس کا آنسر آتا ہے 400 واٹ، یعنی ایک ہیٹر اس کا 400 واٹ کا ہے۔ اب ہم دونوں راڈز کو اکٹھے چلا کر اس کے لوڈ کو چیک کر دیتے ہیں۔ میٹر پر 0.81 کلو واٹ شو ہو رہا ہے۔ دونوں راڈز تقریباً 800 واٹ کی ہے۔ اب ہم اس کی کیلکولیشن کر کے اس ہیٹر کی یونٹس کنزمپشن کو معلوم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یونٹ کو سمجھتے ہیں۔ یونٹ برابر ہوتا ہے kWh کی، یعنی 1 کلو واٹ کا لوڈ اگر 1 گھنٹے کے لیے مسلسل چلایا جائے تو 1 یونٹ انرجی استعمال ہوگی۔ ہیٹر کی پاور ہم نے پہلے سے کلو واٹ میں معلوم کی ہے۔ اب ہیٹر کو آپ نے کتنے گھنٹے کے لیے چلانا ہے تو اتنے گھنٹوں سے ہیٹر کی پاور کو ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس یونٹس آ جائیں گی۔ پہلے ہم سنگل راڈ کے لیے یونٹس نکال دیتے ہیں۔ سنگل راڈ کی پاور ہمارے پاس 0.40 کلو واٹ آئی تھی۔ اب فرض کر دیتے ہے کہ ایک دن میں ہم نے اس ہیٹر کو 5 گھنٹے کے لیے چلانا ہے، تو 5 آورز کو ہم اس کی پاور یعنی 0.4 کلو واٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے۔ اس سے ہمارے پاس اس ہیٹر کی ایک دن میں استعمال شدہ یونٹس نکل آئیں گی۔ ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس آنسر آیا 2 یونٹس، یعنی ایک دن میں اگر یہ 5 گھنٹے کے لیے چلایا جائے تو یہ 2 یونٹس استعمال کرے گا۔ اب ہم پوری مہینے کے لیے اس کی یونٹس نکال لیتے ہیں، تو 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 30 کے ساتھ، کیونکہ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو اس کا آنسر ہمارے پاس آیا 60 یونٹس، یعنی پورے مہینے میں 60 یونٹس استعمال کرے گا۔ اب ہم دونوں راڈز کے لیے یونٹس معلوم کر دیتے ہیں۔ اگر ڈبل راڈ کو ایک دن میں 5 گھنٹے کے لیے یا سنگل راڈ کو ایک دن میں 10 گھنٹے کے لیے چلایا جائے تو پھر یہ کتنے یونٹس استعمال کرے گا۔ ڈبل راڈ کی پاور ہمیں پتہ ہے 0.80 کلو واٹ ہے۔ اب اس کو ہم نے 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو اس کا آنسر ہمارے پاس آئے گا 4 یونٹ، یعنی ایک دن میں اگر 5 گھنٹے کے لیے چلایا جائے تو اس کی یونٹس کنزمپشن ایک دن میں 4 یونٹس ہوگی، اور پوری مہینے میں اس کی کتنی یونٹس استعمال ہوگی تو اس کو 30 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ 4 کو ہم 30 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو اس کا آنسر ہمارے پاس 120 آ جائے گا، یعنی 120 یونٹس ایک مہینے میں استعمال کرے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر اگر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔